نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك أجمعين الحمدللہ یکم ربیع الاول سے 12 روزہ محافل ربیع الاول شریف کا آغاز ہوا تھا، جس کی آج 11ویں محفل ہے، اور آج الحمدللہ 11ویں شریف سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے ختم غوثیہ ختم قادر شریف بھی پڑھا گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک یہ ساری برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ چونکہ ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے، ٹائم کو سامنے رکھتے ہوئے مختصر گفتگو کی جائے گی۔ کل ربیع الاول شریف کی 12ویں شب 12ویں رات ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کل نماز عشاء کے بعد جو اس 12 روزہ محافل کی آخری محفل ہوگی، اس میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت، آپ کی مبارک پیدائش، اس دن کی اہمیت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے عظیم واقعات، برکتیں وہ تفصیلاً بیان ہوں گی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد پاک کو جگہ جگہ بیان فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کو مختلف عنوانات سے، مختلف طریقوں سے، مختلف سپاروں میں، آیتوں میں حضور کا میلاد بیان ہوا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اتنی مشہور آیت ہے، مسلمان کے بچے بچے کو یاد ہے۔ جس نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہے وہ جانتا ہے کہ جس کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے وہ ذات رحمت سے خالی نہیں ہے، سراپا رحمت ہے، سر سے پاؤں تک رحمت ہی رحمت ہے۔ اور جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے وہ یہ بھی جانتا اور مانتا ہے اور یہ بھی عقیدہ رکھتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت زمین کے اوپر بھی ہے، زمین کے نیچے بھی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت ہمارے گھر میں بھی ہے، ہماری قبر میں بھی ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی قبروں سے نکال کر حشر کے میدان میں جمع فرمائے گا، میرے آقا کی رحمت قبر کے باہر بھی ہمیں اس وقت نصیب ہوگی۔ اور میدان محشر میں جب ہم پہنچیں گے، ہمارا حساب اور کتاب بعد میں ہوگا، آقا کی رحمت سے پہلے ہی ہماری منزلیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ کیوں کہ حساب اور کتاب تو محشر کے میدان میں ہوگا نا۔ ہمارا میزان عمل، وہ ترازو جس میں میرے اور آپ کے اعمال کو اللہ وزن کرے گا، تولے گا، وہ حشر کے میدان میں رکھا جائے گا۔ لیکن حشر کے میدان سے پہلے کے بھی تو بہت سارے مرحلے ہیں۔ جب مجھے اور آپ کو اللہ قبر سے نکالے گا تو قبر سے نکلنے کے بعد
اس میزان عمل تک پہنچنے تک کی بھی تو منزلیں ہم نے طے کرنی ہے. وہ ہماری منزلیں کیسے طے ہوں گی؟ وہ اللہ کی رحمت، اللہ کے محبوب کی رحمت، رحمت للعالمین کے سائے سے گزریں گے تو سب آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. جو کمالات، جو خصوصیات، جو فضائل، جو درجات اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہیں، میں اور آپ نہ اس کو گن سکتے ہیں، نہ شمار کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کا احاطہ کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کو گھیر سکتے ہیں کہ کتنے کمالات میرے آقا کو حاصل ہیں. نہ ہم بیان کر سکتے ہیں، نہ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ رب کریم نے اپنے محبوب کو کیا کیا عطا فرمایا. ہمارے بس سے باہر ہے، ہماری عقل احاطہ نہیں کر سکتی، شمار نہیں کر سکتی حضور کے کمالات کو، حضور کے اوصاف کو. جی ہاں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم سے کوئی تعارف مانگتا ہے نا، اپنے نبی کا ذرا انٹروڈکشن تو کراؤ ہمیں، کون تھے، کیسے تھے، ان کا بچپنا کیسا تھا، ان کی جوانی کیسی تھی، ان کی زندگی کے لیل و نہار، دن اور رات کیسے گزرتے تھے، کیا شان تھی ان کی. تو میرے محترم بھائیوں، ہم فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں، اور اس بات پر ہمیں بڑا فخر ہے. اور یہ فخر کیوں نہ ہو، یہ اعزاز صرف اور صرف حضور کو حاصل ہے. دنیا کے کسی بھی انسان کا آپ تعارف کراتے ہیں نا حضور کے علاوہ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی بھی انسان کا آپ انٹروڈکشن کراتے ہیں، تعارف کراتے ہیں، تو کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ آپ اس کی زندگی کا تعارف کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ میرا آپ سے سوال ہے. آپ اس کے پیدا ہونے کے بعد سے شروع کرتے ہیں کہ وہ پیدا ہوئے، پھر انہوں نے تعلیم حاصل کی، یہاں پہ پڑھا، وہاں پہ پڑھا، یہ ڈگری حاصل کی، یہ سرٹیفکیٹ حاصل کیا، اور یہ انہوں نے کام کیے دنیا والوں کے لیے، انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے، بھلائی کے کام، فلاں کام، یہ کام انہوں نے بڑا اچھے اچھے کام کر کے دنیا سے گئے. لیکن جب وہ مر گئے، جب ان کا انتقال ہو گیا، بتائیے ان کا انٹروڈکشن ہو گیا ختم، بس یہاں تک کا ان کا معاملہ، تعارف، بس کیا پتہ چلا؟ معلوم یہ بات ہوئی پیدا ہونے کے بعد سے مرنے تک کا بس تعارف ہے اس کا. پیدا ہونے کے بعد سے لے کر اس کے مرنے تک کی زندگی کا تعارف، کارنامے، اس کی خوبی، بس اس دوران ہے، پیدا ہونے کے بعد سے مرنے تک، بس کہانی اس کی اب اینڈ ہو گئی. بس اس کے بعد اب کوئی تعارف نہیں ہے اس کا، وہ قبر میں چلا گیا. سبحان اللہ، میرے اور آپ کے محبوب، دانائے غیوب، رحمت للعالمین، آمنہ کے لال، گنبد خضرا کے مکین، شافع روز جزا، اللہ کے محبوب کا تعارف، سبحان اللہ، ان کا تعارف ولادت سے نہیں شروع ہوتا، پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کا انٹروڈکشن شروع ہو جاتا ہے. پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کا تعارف کرانا شروع کیا ہے لوگوں نے. اور کیا شان ہے حضور کا تعارف، حضور کی پہچان، حضور کا مقام اور مرتبہ پیدا ہونے کے بعد سے شروع نہیں ہوتا. حضور کی پہچان حضور کی پیدائش سے نہیں شروع ہوتی. اللہ اکبر، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے میرے صحابہ نے پوچھا، حضور کے صحابہ نے پوچھا، حضور کے صحابہ نے حضور سے ایک سوال کیا، اور اس سوال کا جواب جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا، حضور کے جواب سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا انٹروڈکشن کہاں سے شروع ہو رہا ہے، کہاں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے حضور کا تعارف، حضور کی پہچان کہاں سے شروع ہو رہی ہے. آپ اندازہ لگائیے بات کہاں سے شروع کی.
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بات کدھر سے شروع کی؟ یہ تو آپ سوچئے ذرا. ہمیں فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کا کلمہ پڑھنا نصیب کیا. سوال کیا تھا اور جواب کیا تھا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. لیکن سارے بھائی محبت کے ساتھ ذرا اونچی آواز سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک اجمعین. میرے آقا سے سوال ہوا، غلاموں نے سوال کیا، حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، حضور سے کہی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو نبوت کب عطا فرمائی؟ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبی کب بنایا؟ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبوت کا یہ تاج کب پہنایا؟ سوال کا خلاصہ یہ کہ آپ کب سے نبی ہیں، یہ سوال ہے کا خلاصہ. ایک بات یاد رکھیے گا، حضور علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کا اعلان نبوت دنیا کی زندگی کے 40ویں سال فرمایا تھا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمر شریف کے 40ویں برس، جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تھی، تو آپ نے اس وقت اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا تھا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں. اب یہاں سے یہ مت سمجھیے گا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اگر اپنی زندگی کے 40ویں سال، زندگی کے 40ویں برس، اپنی عمر شریف کہ 40ویں سال اگر اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبوت ملی بھی اسی وقت ہی جب آپ کی عمر 40 برس ہوئی تھی، اس سے پہلے آپ نبی نہیں تھے. یہ مطلب نہیں ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. حضور نے اعلان اگرچہ اپنی زندگی کے 40ویں سال فرمایا تھا، اعلان کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے نبی نہیں تھے حضور. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور کے پاس نبوت نہیں تھی اس سے پہلے. آپ کی عمر شریف 40 سال ہوئی تھی، اس وقت آپ اللہ کے نبی بنے تھے. نبی بننے کی بات نہیں ہو رہی ہے، نبی کے اعلان ہونے کی بات ہو رہی ہے. حضور نے اعلان فرمایا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور کے اعلان سے پہلے حضور نبی نہیں تھے، حضور کے پاس نبوت نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا کہ آپ کب نبی بنے، اللہ نے آپ کو نبی کب بنایا، میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا، کسی بھی انسان کا تعارف، انٹروڈکشن اس کے پیدا ہونے کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور وہ اس کا تعارف، اس کی پہچان پھر اس کے انتقال تک رہتی ہے. اس کے بعد کوئی واقعہ نہیں، اس کی کوئی شان نہیں، اس کا کوئی کارنامہ نہیں ہے مرنے کے بعد. ایسا ہی ہے. لیکن میں آپ کو آج ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار جو خصوصیات عطا فرمائیں، جو کمالات عطا فرمائے، اس میں ایک منفرد کمال میرے آقا کا یہ ہے، دنیا کے واحد ایسے انسان تاجدار انبیاء ہیں جن کا تعارف ولادت سے نہیں بلکہ کائنات بننے سے پہلے سے ہوتا ہے، جن کا انٹروڈکشن کائنات بننے سے پہلے سے ہو رہا ہے. اور حضور اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے کیا جواب عطا فرمایا؟ پہلے تو جواب سنیں، پھر اس جواب کی گہرائی، ڈیپ میں جائیے گا کہ یہ جواب میں کتنی ڈیپ ہے. فرمایا، میرے غلاموں، میرے صحابہ، تم کیا سوال کرتے ہو کہ میں کب سے نبی، مجھے اللہ نے کب سے نبی بنایا؟ کیا بات کرتے ہو صحابہ،
میرے رب نے مجھے کب سے نبی بنایا، میں کب سے نبی ہوں؟ فرمایا آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں تو اس وقت بھی نبی تھا، ابھی تو آدم پیدا نہیں ہوئے تھے، دنیا میں آئے نہیں تھے، میرے سر پہ نبوت کا تاج اس وقت سے رکھا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ آپ اپنے بچے سے سوال کریں، آپ اپنے بچے سے ذرا پوچھئے گا، بیٹا آپ کو اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد ہے؟ آپ اپنے بچے سے پوچھیں ذرا، بیٹا آپ کو میری ڈیٹ آف برتھ پتہ ہے؟ آپ کا بچہ اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائے گا، تاریخ پیدائش، اور اگر اس کو آپ کی تاریخ پیدائش پتہ ہے، ڈیٹ آف برتھ، تو آپ کی بھی بتائے گا، بھائی میرے فادر کی ڈیٹ آف برتھ یہ ہے اور میری ڈیٹ آف برتھ یہ ہے۔ کس نے اس کو بتایا؟ نہیں، اس کو کس نے یاد کرایا؟ آپ کہیں گے اس کی مدر نے، اس کی ماں نے اس کو بتایا تھا، بچہ آپ اس سال میں، اس تاریخ میں، اس منتھ میں پیدا ہوئے تھے۔ اگر اس کی ماں نہ بتاتی تو پتہ چلتا؟ نہیں پتہ چلتا۔ اس کا باپ، اس کا فادر نہ بتاتا تو پتہ چلتا؟ نہیں پتہ چلتا۔ تو پتہ چلا بچے کو یاد کرانا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے کہ آپ کس سال پیدا ہوئے، کون سے مہینے، کون سی تاریخ، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ تم اس تاریخ، اس سال، اس دن، اس وقت پیدا ہوئے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضور سے سوال کتنا بڑا ہوا، نبی کب سے بنے؟ حضور تو پیدا ہی سب سے آخری ہو، سارے انبیاء سے آخر میں دنیا میں آئے۔ توجہ رکھیے گا، میں آپ کو ایک نقطہ دے رہا ہوں، ایک بات آپ کے دماغ میں اتارنا چاہ رہا ہوں۔ اب یہ محفلیں 12 روزہ اینڈ ہو رہی ہیں، اب آئندہ سال ربیع الاول آئے گا، کون ہوگا، کون نہیں ہوگا، کون کہاں ہوگا، میں کہاں اور آپ کہاں، اور کیا ہوگا دنیا میں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لہذا میری کوشش ہے کہ مقام رسالت، مقام مصطفیٰ، عظمت رسالت اور عظمت مصطفیٰ اور اپنے محبوب کی پیاری پیاری باتیں میں آپ کے دماغوں تک، آپ کے سینوں تک پہنچا دوں انشاءاللہ۔ اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مرتے دم تک حضور کے اس تذکرے، حضور کے چرچے، حضور کے ذکر سننے کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخری نبی آئے دنیا میں، آخر میں سب سے آخری نبی کون آئے دنیا میں؟ حضور تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور کی پیدائش تک کتنے ہزار سال کا فاصلہ ہے، یہ سوچئے تو صحیح۔ آپ ذرا اپنے دماغ میں ایک بات کو لائیے، تصور کیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور تک کا جو یہ بیچ میں زمانہ گزرا، ہزاروں سال کا زمانہ، ہزاروں سال، کئی صدیاں گزر گئیں، کتنے 100 سال گزر گئے، اتنے زمانے پہلے کی بات، اور پوچھی جا رہی ہے اس سے جو سب سے آخر میں نبی بن کر آئے دنیا میں۔ لیکن قربان جائیے حضور کے علم پر، قربان جائیے حضور کے فضل و کرم پر، جو اللہ نے آپ کی ذات پر فرمایا۔ جب حضور سے سوال ہوا کب سے نبی ہیں، حضور نے فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ آدم مٹی اور روح، کہیں فرمایا بین الروح والجسد، جسم اور روح کے درمیان تھے، آدم کا پتلا بھی نہیں بنا تھا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام بنے بھی نہیں تھے، پورے بھی نہیں ہوئے تھے، پیدا ہونا تو بعد کی بات ہے، ابھی تو بنے ہی نہیں تھے۔ فرمایا تمہارا نبی اس وقت بھی نبی تھا، تمہارا نبی اس وقت بھی نبی تھا۔ قربان جائیے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پر، پیدا ہونے سے ہزاروں سال پہلے کا علم آپ کو دے رہے ہیں، پیدا ہونے سے ہزاروں سال پہلے کا علم آپ کو دے رہے ہیں، اپنی نبوت کی شان بیان فرما رہے ہیں۔ اب میری دوسری بات کی طرف آپ توجہ کیجئے، کس نے بتایا، کس نے سکھایا، کیسے علم ہوا حضور کو؟
پیدا ہونے سے ہزاروں سال پہلے کا علم، نہ دنیا میں کسی سے علم حاصل کیا حضور نے، دنیا میں نہ کوئی کتاب پڑھی، ایسا انسان جس کا کوئی دنیا میں استاد نہ ہو، ایسا انسان جس نے دنیا میں کسی سے پڑھا نہ ہو، ایسا انسان جس نے دنیا کی کوئی کتاب نہیں پڑھی، کسی عالم سے نہیں پڑھا، کسی علم والے کے پاس سے جا کر علم نہیں حاصل کیا، وہ انسان بات کر رہا ہے سبحان اللہ آدم علیہ السلام سے پہلے کے زمانے کی۔ اور آج جمعے کے خطاب میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی، جب منافقین نے حضور علیہ السلام کے علم کا مذاق اڑایا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، حضور پر ایک عیب لگایا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہنے لگے کیا بات کرتے ہو تم اپنے نبی کی، کہ ان کے پاس دنیا کا علم، ان کے پاس آخرت کا علم، ان کے پاس زمین کا علم، ان کے پاس آسمان کا علم، ان کے پاس فرشتوں کا علم، جنت کا علم، دوزخ کا علم، کائنات کے ہر ذرے کا علم ہے، تم کہتے ہو کہ ان کو سب پتہ ہے۔ منافقین کہنے لگے ہم تو ان کی مجلس میں جاتے ہیں خوب ٹھٹا مذاق کر کے، ان کا مذاق اڑا کے دل میں ہم باہر آ جاتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کون ہیں، ہم کس نیت سے آتے ہیں، ہم تو جھوٹی نمازیں بھی پڑھتے ہیں ان کے پیچھے، ان کو تو ان کے نبی کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور تک یہ بات پہنچی، خبر پہنچی، ایسے منافقین آپ کے علم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آقا کریم نے فجر کی نماز پڑھا کے منبر پر جلوہ افروز ہو کر خطاب فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا، اور ظہر کی اذان تک تقریر فرماتے رہے حضور، یہاں تک کہ منبر سے اترے، ظہر کی نماز پڑھائی، امامت فرمائی، پھر منبر پر جلوہ افروز ہوئے، پھر خطبہ ارشاد فرمایا، عصر کا ٹائم ہو گیا، پھر حضور نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر کیا حضور نے کیا ارشاد فرمایا، کیا خطبہ دیا؟ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کائنات کے بننے سے لے کر کائنات کے ختم ہونے اس کے بعد تک کے ہر واقعے کو حضور نے بیان فرمایا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے پیدا ہونے سے پہلے تک کے واقعات نہیں بیان کیے حضور نے، بلکہ کائنات بننے سے پہلے کی باتیں حضور نے بیان فرمائی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کس نے بتایا؟ قرآن اعلان فرماتا ہے، قرآن اس سوال کا جواب دیتا ہے، قیامت میں تک لوگوں کے اس سوال کا جواب قرآن نے دیا ہے۔ قرآن نے اعلان فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ جب کوئی حضور کے علم کا سوال کرے گا کہ کون سا علم تھا اور کب سے تھا، کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ کے بتانے کے بعد سے سب کچھ جان چکے ہیں اللہ کے محبوب۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب سے حضور کو علم دیا، جب سے جان چکے ہیں، اب یہ علم دینے والا جانے یا علم لینے والا جانے کہ کب سے دیا اور کب سے جانا۔ یہ کب ہمارے پاس نہیں ہے، یہ کب کا علم میرے آپ کے پاس نہیں ہے، یہ کب کا علم کتابوں میں نہیں ہے، یہ کب کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ جب کب نہیں تھا مصطفیٰ کے پاس علم تھا، جب کب نہیں تھا حضور کے پاس علم تھا، جب زمانہ نہیں تھا حضور کے پاس علم تھا، جب جو ہے سال دن چاند سورج کائنات نہیں تھی حضور کے پاس علم تھا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے مصطفیٰ کے نور کو بنایا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور کو بنایا۔ جب حضور نے پوچھا، جب حضور سے سوال ہوا، صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کون سی چیز بنائی، سب سے پہلے کیا چیز اللہ نے بنائی ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے جواب دیا سچے نبی کی ہر بات سچی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا صحابہ اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، پھر اس نور سے کائنات کو بنایا۔ حضور علیہ السلام کا مٹیریل کیا ہے، کس چیز سے بنایا گیا حضور کو؟ حضور کی حقیقت کیا ہے؟ حضور نور بھی ہیں۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا اور دنیا میں بھیجا، لباس بشریت میں بھیجا تاکہ میں اور آپ حضور سے فیض پا سکیں۔ تو اب میں اپنی اس بات کی طرف آپ کو لے کر آتا ہوں، بات بڑی لمبی ہو گئی، طویل ہو گئی۔ حضور کا تعارف، حضور کا انٹروڈکشن صرف ولادت سے شروع نہیں ہوتا، ولادت سے پہلے سے شروع ہوتا ہے، اور پھر جب حضور کا تعارف، حضور کی پہچان، انٹروڈکشن ولادت سے ہزاروں سال پہلے سے شروع ہوتا ہے۔
تو پھر حضور کی دنیا کی زندگی تک ہی نہیں رہتا. حضور کا تعارف حضور کی اس دنیا کی زندگی تک محدود نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف، پہچان، کمال، خوبی، تعریف، فضائل، معجزات، کمالات، خصوصیات صرف اس دنیا سے جانے تک نہیں ہے. یہ واحد ایسے اللہ کے محبوب ہیں اور ایسے یکتا انسان ہیں اور ایسے یکتا بشر ہیں جن کا تعارف پیدا ہونے سے پہلے شروع ہوتا ہے اور دنیا سے جانے تک، بلکہ دنیا سے جانے کے بعد تک، بلکہ دنیا کے ختم ہونے کے بعد جب حشر کا میدان قائم ہوگا، اللہ سب کو قبروں سے نکالے گا، اس کے بعد تک حضور کا تعارف شروع ہوتا ہے. بلکہ جب لوگ دنیا سے جانے کے بعد، قبر سے گزرنے کے بعد، حشر کی زندگی گزارنے کے بعد، جب جنت و دوزخ میں جہاں جس کا جو مقدر ہے وہ جائے گا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف، پہچان، انٹروڈکشن جنت میں جانے کے بعد تک کا بیان ہوا ہے. یہ میرے آقا کی خصوصیات ہے. اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی ہمیں عطا فرمائے. آپ سب لوگ خواتین و حضرات قابل تحسین اور لائق مبارکباد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دلوں میں حضور کی محبت عطا فرمائی، حضور کا ذکر سننے والا بنایا. حضرت عباس حضور کے چچا، سگے چچا ہیں حضرت عباس، سگے چچا حضور کے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فیملی کے ممبران کو گھر میں جمع کیا، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، خواتین کو گھر میں سب کو جمع فرمایا. اور جمع فرمانے کے بعد ایک دن کہنے لگے، آؤ سب جمع ہو جاؤ، میں تمہیں آقا کی باتیں سناتا ہوں، میں تمہیں آقا کے چرچے سناتا ہوں، میں تمہیں اپنے آقا کے ذکر سناتا ہوں. آپ اندازہ لگائیے، چچا ہیں حضور کے اور حضور بھتیجے ہیں، لیکن قربان جائیے آپ حضور کی سیرت پڑھیے، حضور کے چچاؤں نے کبھی حضور کو بھتیجا کہا ہو؟ کیا جھوٹ بات تھی؟ آپ اپنے چچاؤں کے بھتیجے نہیں تھے؟ حضرت عباس نے جب سے کلمہ پڑھا، حضور کے چچا حضرت حمزہ نے جب سے کلمہ پڑھا، جب سے حضور پر ایمان لائے، باوجود اس کے کہ وہ اپنے چچاؤں کے بھتیجے تھے، بھتیجے، لیکن قربان جائیے ان کی تعظیم و توقیر اور ادب اور احترام اور جو ہے رسالت کا مرتبہ انہوں نے پہچانا تھا. وہ جانتے تھے کہ ہم چچا ہیں، یہ ہمارے بھتیجے ہیں، لیکن جب سے کلمہ پڑھا یہ نہیں کہا میرے بھتیجے، یہ کہا میرے آقا و مولا. حضرت عباس سے کسی نے پوچھا، یہ بتائیے آپ کی عمر کتنی، آپ بڑے یا حضور بڑے؟ ظاہر ہے عمر میں حضرت عباس بڑے، چچا تھے حضور کے. اللہ اکبر. جن کا ادب اتنا ہو، کہنے لگے کیا پوچھتے ہو، کیا پوچھتے ہو میرے بارے میں؟ ارے بڑے تو حضور ہیں، میں پہلے پیدا ہو گیا. اتنا ادب، اتنا احترام، اتنا ادب احترام کہ بھتیجے نہ کہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بولے. حضور کی بیویاں کتنی تھیں؟ 9. ایک روایت کے مطابق 11. اچھا کوئی بیوی اپنے شوہر کو اگر شوہر بول دے تو کوئی مسئلہ ہے؟ بھائی کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اگرچہ ادب کے خلاف ہے، نہیں ہونا چاہیے. اس کے بچوں کا جو نام ہے وہ بچوں کے نام کے ساتھ باپ کا نام لگا دے، ابو فلاں، فلاں کے ابو، فلاں کے ابو، یہ، اور وہ بولے فلاں کی امی، اپنے بچوں کا نام لے کے بولے اس کی امی. ہاں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں نے جب بھی حضور کو پکارا یا رسول اللہ اور یا حبیب اللہ، یہ ادب بتا رہے ہیں صحابہ، حضور کی ازواج ہمیں ادب سکھا رہے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کو جمع فرمایا، کہا آؤ میں حضور کے تذکرے سناتا ہوں، آؤ میں حضور کے چرچے تمہیں سناتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سنا رہے تھے اپنے گھر والوں کو. قربان جائیے حضرت عباس کی قسمت پر، آپ اپنے گھر میں حضور کے چرچے ذکر کر رہے تھے، ادھر سے میرے آقا کا گزر ہو گیا. حضور وہاں سے گزرے اور باہر آواز آ رہی تھی کہ میرے چچا میرا تذکرہ، میرا ذکر کر رہے ہیں. حضور رک گئے، حضور گیٹ کے پاس کھڑے ہو گئے. اب حضور گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر اپنے چچا کی باتیں سن رہے ہیں، میرے چچا میرا ذکر کر رہے ہیں. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا
جب کوئی آدمی کسی سے بات کر رہا ہو نا تو چھپ کر بات سننا منع ہے. وہ گھر کی باتیں فلاں کی باتیں یہ منع ہے. ہاں جب ذکر اللہ اور اس کے رسول کا ہو رہا تو وہاں تو سننا چاہیے بیٹھ کر. ہاں وہاں تو سننا چاہیے. حضور کھڑے ہو گئے, سننے لگے کیا کہہ رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد حضور نے گیٹ پہ دستک دی, گیٹ نوک کیا. حضرت عباس کہنے لگے اس ٹائم کون آ گیا؟ گیٹ کھولا, دیکھا تو سرکار کھڑے ہیں. کہنے لگے سبحان اللہ, اللہ کی ساری رحمت میرے گھر پہ آ گئی ہے, اللہ کی ساری رحمت میرے در پہ آ گئی ہے. یا رسول اللہ تشریف لائیے, تشریف لائیے. بٹھایا گھر پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہیں. فرمایا چچا کیا کر رہے تھے؟ سن چکے ہیں باہر ساری باتیں, سن چکے. چچا کیا کر رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ میں اپنے بچوں کو, گھر والوں کو آپ کے چرچے, آپ کے ذکر سنا رہا تھا. تو حضور نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ میں آپ سے کیوں عرض کر رہا ہوں کہ آپ قابل مبارکباد اور لائق تحسین ہے. حضور کے ذکر سے حضور کتنے خوش ہوتے ہیں. اللہ کے محبوب کا ذکر کرنے سے کیا ملتا ہے, کیا حاصل ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا مبارک ہو چچا, حلت لک شفاعتی, آپ میرا ذکر کر رہے تھے, آپ کے لیے میری شفاعت جائز ہو چکی ہے. یعنی میں آپ کی شفاعت کروں گا قیامت کے دن. ہم کیوں فخر نہ کریں؟ جو مصطفیٰ کا ذکر کرے, حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ذکر کرنے والوں کو اپنی شفاعت کا مستحق بتا رہے کہ میرے ذکر کرنے والے کو میری شفاعت حاصل ہوگی. یہ کرم ہے. جی اچھا ٹھیک ہے, جزاک اللہ. تو حلت لک شفاعتی, ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کے ذکر کے لیے جمع ہوئے. انشاءاللہ بارگاہ رسالت سے ہمیں بھی شفاعت نصیب ہوگی انشاءاللہ. محبت سے درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی وعلی آلک وصحبہ. دیکھیے میں 2-3 دن ہو گئے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اعلیٰ اور یکتا اور نرالی اور منفرد بشریت سے متعلق میں بات عرض کر رہا تھا آپ سے کہ بے مثل اور بے مثال بشر تھے. ان کی کمال کی بشریت کا عالم یہ تھا, دنیا کے کسی آدمی کے جسم سے خوشبو نہیں آتی تھی جب تک کہ وہ عطر نہ لگائے, خوشبو نہ لگائے. ٹھیک ہے, ہم لوگ عطر لگاتے ہیں نا, حضور کی سنت بھی ہے عطر لگانا, خوشبو لگاتے ہیں, اچھی سے اچھی عطر خریدتے ہیں اور جو ہے وہ خوشبو لگا کر اپنے کپڑوں کو, اپنے بدن کو خوشبودار بناتے ہیں. لیکن سبحان اللہ, میرے آقا خوشبو نہیں بھی لگاتے تھے تو بغیر خوشبو کے ہی جسم سے ہمیشہ خوشبو آ رہی ہوتی تھی, ہمیشہ خوشبو آ رہی ہوتی تھی حضور کے جسم سے. اچھا خوشبو بھی کیسی آتی تھی؟ دنیا میں سب سے بہترین خوشبو کون سی کہلاتی ہے؟ مشک, عنبر, کستوری. مہنگی ترین خوشبو, اور یہ تو آج ملتی بھی نہیں ہے, اوریجنل اصلی تو ملتی بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال مشک و عنبر یہ بڑی قیمتی اور بڑی اچھی خوشبوؤں کا نام ہے. جو خوشبو میرے مصطفیٰ کے جسم مبارک سے آتی تھی, مشک و عنبر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. سرکار کا بدن خوشبودار ہوا کرتا تھا, سرکار کا جسم مبارک معطر ہوتا تھا. ظاہر ہے جب حضور کے جسم سے خوشبو آتی تھی, سرکار کے بدن سے عطر سے بڑھ کر خوشبو آتی تھی, تو ظاہر ہے اس بدن سے جو پسینہ نکلتا تھا وہ بھی معطر ہوا کرتا تھا. حضور جب پیدا ہوئے, وہ تو کل میں آپ کو تفصیلاً عرض کروں گا نا, کل آپ آئیں گے نا سارے, حضور کیسے پیدا ہوئے, کس شان سے پیدا ہوئے. اللہ اکبر. آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب حضور پیدا ہوئے, کیا پوچھتے ہو میرے لال کی پیدائش کی باتیں, کل سنیں گے تفصیلاً انشاءاللہ. ایک بات میں عرض کروں گا چونکہ موضوع سے میرے متعلق ہے. فرمایا جب حضور پیدا ہوئے تو آپ سے اتنی تیز خوشبو مہک رہی تھی, میرا پورا گھر مہکنا شروع کر دیا اس نے.
میرا پورا گھر کستوری سے زیادہ اچھی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فرما گئے، کیا خوب جملہ ارشاد فرمایا، بھینی بھینی مہک پر مہکتی درود، بھینی بھینی مہک پر۔ سرکار کے بدن سے کیا خوشبو مہکتی تھی، کیا خوشبو آتی تھی۔ حضرت انس سے پوچھی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے خادم خاص، 10 سال حضور کی خدمت فرمائی۔ کتنے سال؟ سارے بولیں، آپ سو تو نہیں رہے، جاگ رہے ہیں؟ کتنے سال؟ 10 سال۔ ویسے اسپیکر کی آواز بھی اتنی سو بھی نہیں سکتا کوئی۔ محبت سے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک اجمعین۔ آپ جاگ رہے ہیں نا سارے؟ نیند تو نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ جاگتے رہیے گا۔ کتنے سال خدمت کی حضور کی؟ 10 سال۔ دیکھیے ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے حج بھی کیا ہوگا، عمرہ بھی کیا ہوگا، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں بار بار نصیب فرمائے۔ آدمی 10 دن کے لیے جاتا ہے، 15 دن کے لیے جاتا ہے، 20 دن کے لیے جاتا ہے، 30 دن کے لیے جاتا ہے، 40 دن کے لیے جاتا ہے، اور جب جا کر واپس آتا ہے تو کیا سوچتا ہے؟ میری ساری زندگی کے بہترین دن وہ ہیں جو حرمین میں گزرے ہیں، جو کعبہ کے سائے میں گزرے ہیں، جو گنبد خضرا کے دیدار میں گزرے ہیں، جو ریاض الجنہ میں تسبیح پڑھتے نماز پڑھتے گزرے، میری زندگی کے بہترین دن ہیں۔ اور ذرا اس سے پوچھئے جس کی زندگی کے 10 سال مصطفیٰ کے قدموں میں گزرے ہیں، جس کی زندگی کے 10 سال محبوب کی زیارت کو گزرے ہیں، اس کی زندگی کیسی ہوگی؟ حضرت انس سے پوچھئے ذرا، جو صبح حضور کی خدمت میں، شام حضور کی خدمت میں، یہ بچے تھے چھوٹے تھے، ان کی والدہ لے کر آئیں حضور کے پاس، اور حضور کے پاس جب لے کر آئیں کہنے لگی یا رسول اللہ میرا بیٹا قبول فرما لیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ 10 سال حضور کی خدمت فرمائی، 10 سال۔ اور اس کے بعد حضور نے جب دستے دعا اٹھائی، حضور نے جب دستے مبارک اٹھائے دعا کے لیے، سرکار نے جب دعا دی تو حضور کی دعا کا اثر یہ ہوا، حضرت انس کہتے ہیں مدینے میں سب کے باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے ہیں، میرے آقا کی دعا جب سے مجھے لگی ہے میرے باغ کے درخت سال میں 2 دفعہ پھل دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں تھا، حضور کی خدمت میں رہا، میں نے اپنی اس زندگی میں کبھی بھی کوئی عنبر، کوئی کستوری، کوئی مشک، یہ دنیا کی اعلیٰ ترین عطر ہیں، خوشبو ہیں، میں نے مشک و عنبر سے وہ خوشبو نہیں سونگی جو خوشبو حضور کے بدن سے آیا کرتی تھی۔ پیارے آقا کا جسم اطہر اتنا پاکیزہ، اتنا خوشبودار کہ بھینی بھینی مہک پر مہکتی درود۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بھینی بھینی مہک پر مہکتی درود، پیاری پیاری نفاست پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی نفاست، پاکیزگی، مکھی حضور کے بدن پر کبھی نہیں بیٹھی۔ باقی باتیں میں کل عرض کروں گا کیا کیا نفاستیں تھیں۔ اور حضرت انس سے سنیے، حضرت انس کہتے ہیں حضور کا دست مبارک، ہاتھ مبارک کیسا خوبصورت اور کیسا پیارا، اس دست مبارک کی طاقت، قوت، اس کے کمالات تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، کافی دنوں سے آپ سن رہے ہیں نا۔ حضور کے دست مبارک کی جو انگلیاں، اس کے کمالات، حضور کے ناخن مبارک کے کمالات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخنوں کا حسن اور جمال، اور انگلیوں اور ہاتھوں کا حسن اور جمال، اللہ اکبر۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے کوئی ریشم بڑا نرم نازک ملائم ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، فرمایا حضور کے دست مبارک، حضور کے ہاتھوں کی شان، میں نے ریشم کو بھی حضور کے ہاتھوں سے زیادہ نرم اور ملائم نہیں دیکھا۔ اتنا نرم اور ملائم حضور کا دست مبارک تھا۔ اور حضور جب کسی سے گلے ملتے، مصافحہ فرماتے،
معانقہ فرماتے جو شخص حضور سے مصافحہ کرتا سارے دن خوشبو سونگا کرتا تھا. اور جب کسی بچے کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے حضور، بچے ہیں نا، حضور کے پاس آ گئے، حضور نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، وہ تو چلا گیا، بچے ہوتے ہیں، وہ کھیلنے چلا گیا، پلے گراؤنڈ چلا گیا، گلیوں میں چلا گیا، بازار میں چلا گیا، اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا. سرکار جس کے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے، جب وہ بچہ دوسرے بچوں میں جاتا، سارے بچوں میں اس جس کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے وہ مہک رہا ہوتا تھا. یہ حضور کا کمال، حضور کا اعجاز. کسی راستے سے گزر رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں سرکار، کسی صحابی کو حضور سے کام پڑ گیا، اس کو ملنے کی، زیارت کی تڑپ ہو گئی. اب اس کو ڈھونڈنا ہے کہاں ملیں گے حضور. جس گلی سے خوشبو آ جائے سمجھ جاتے تھے یہی اس گلی سے گزرے ہیں میرے آقا. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے. اعلیٰ حضرت پھر فرماتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، حضور کی طرف اشارہ. کیا مہکتے ہیں حضور، کیا خوشبو آتی ہے حضور کے بدن سے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے. ارے خوشبو میں بھٹکتے ہیں چلنے والے تو چل رہے ہیں لیکن حضور کی خوشبو سے پہچان رہے کہاں ہوں گے پیارے مصطفیٰ. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنا رہا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے. صحیح بخاری کے بعد دوسرے درجے کی کتاب اہل سنت کی صحیح مسلم، اس کی حدیث سنا رہا ہوں. قال کہتے ہیں کہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الاولیٰ، میں نے فجر کی نماز حضور کے ساتھ ہی پڑھی. ثم خرج الی اہلہ، حضور نماز پڑھا کے اپنے گھر والوں کی طرف جانے لگے. وخرجت معہ، میں بھی حضور کے ساتھ چلنے لگا. حضور جا رہے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے چلنے لگا. فاستقبلہ ولدان، حضور جا رہے ہیں راستے میں بچے حضور کا استقبال کر رہے ہیں. راستے میں بچے آ گئے حضور کے سامنے، تو حضور کی محبت بچوں سے ذرا دیکھیے. ہم بڑوں کا تو ادب کرتے ہیں، میرے بھائی بچوں پر بھی دست شفقت رکھ دیا کریں، سمجھے. حضور کے سامنے کچھ بچے آئے، پھر کیا ہوا فرماتے ہیں فجعل یمسح خدی احدہم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بچے آ رہے تھے تو حضور اپنا دست مبارک ان کے چہروں پر لگا رہے تھے، پیار کر رہے تھے. واحداً واحداً، ایک ایک کر کے سب کو پیار سے نواز رہے تھے، اپنا دست مبارک ان کے چہروں پر رکھ رہے تھے، لگا رہے تھے. کہنے لگے میں کیوں پیچھے رہ جاؤں، میں اس سے کیسے محروم ہو جاؤں. پھر انہوں نے کیا کیا، وَأَمَّا أَنَا، کہتے ہیں اب رہ گیا میں، کہتے ہیں میں بھی حضور کے سامنے چلا گیا. فَمَسَحَ خَدِّي، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا دست شفقت، دست رحمت میرے چہرے پر رکھ دیا. کہا بس کیا تھا، اللہ کے محبوب کا ہاتھ میرے چہرے پر جو آیا. تو کیا کہتے ہیں، مسلم شریف کے الفاظ سنا رہا ہوں، فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرْدًا وَرِيحًا كَأَنَّمَا مِن جُنَّةِ عَطَّارٍ، کہتے ہیں سرکار کا دست مبارک میرے چہرے پر آیا، ٹھنڈا بھی تھا اور خوشبو سے بھی مہک رہا تھا. جیسے خوشبو بیچنے والے کی خوشبو کے باکس میں ہاتھ ڈال کے حضور نے نکالا، ایسی پیاری خوشبو آ رہی تھی. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو میں چلتے ہیں بھٹکنے والے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ اعجاز تھا، یہ کمال تھا. اور پسینہ مبارک، حضور کے چہرے پر جو پسینہ آتا تھا اس کا کیا عالم تھا. اللہ اکبر. سنیے ذرا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکار کو جب پسینہ آتا، حضور کو پسینہ بہت آتا تھا، تو فرماتی ہیں کان عرقہ فی وجہہ مثل اللؤلؤ اطیب من المسک. کیا بات کرتے حضور کے مبارک پسینے کی. میرے اور آپ کے پسینے میں بدبو ہوتی ہے، ہمارے اور آپ کے پسینے میں خوشبو نہیں ہوتی ہے. اور جن کو بڑا دعویٰ ہے نا حضور ہمارے جیسے، تو میرے بھائی حضور کا تو پسینہ حضور کے صحابہ اپنے کپڑوں پہ لگاتے تھے، بدن پہ لگاتے تھے. آپ حضور کی طرح تو آپ بھی پسینے والی بنیان ورا کس کو سنگائیں تو صحیح، بے ہوش نہ ہو جائے تو بتانا ورا. حضور تمہارے جیسے، تم حضور کے پسینے کے برابر نہیں ہو سکتے، سرکار کی برابری کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، شرم نہیں آتی. اللہ اکبر.
کیسا خوشبودار پسینہ، قدرتی طور پر انتہائی خوشبودار پسینہ، کیسا خوشبودار. وہ تو آپ ابھی سنیں گے، لیکن حضرت عائشہ سے دوسری بات سنیں کہ خوشبو کے علاوہ کیا دیکھیے پسینہ جب کسی کا ٹپکے اور گرے تو اچھا لگتا ہے. بھئی ایک آدمی پسینے میں شرابور، سر سے پاؤں تک پسینہ پسینہ، تو دیکھ کر ہی لوگ کراہیت کرتے ہیں، پسند نہیں آتا کہ پسینہ گر رہا ہے. لیکن جب حضور کے چہرے پر پسینے کے قطرے آتے تھے، آپ فرماتی ہیں جب سرکار کو پسینہ آتا اور وہ پسینہ مبارک چہرے پر ہوتا تو فرماتی ہیں وہ پسینہ نظر نہیں آتا تھا وہ پسینہ، لیکن دیکھنے میں کیا تھا؟ کہا ایسا لگتا تھا موتیاں گر رہے ہیں حضور کے قدم، موتی گر رہے ہیں حضور کے چہرے سے، موتی لگتے تھے. اور خوشبو، اللہ اکبر. حضرت انس سے سنیے ذرا، اب یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کی سنا رہا ہوں، متفق علیہ حدیث. حضرت انس کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازہر اللون کان عرقہ اللؤلؤ، فرمایا سرکار کا رنگ، چہرے کا کلر سفید اور روشن تھا، اور سرکار کی جو پسینے کی بوند اور قطرے تھے وہ تو چہرے پر پسینہ ہوتا تھا لیکن دیکھنے میں موتی نظر آتے تھے. موتی کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، آدمی موتی دیکھتا رہتا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دیکھتا ہے. کیا شاندار موتی ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا کلرفل ہے، کیا دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے. ارے حضور کے مبارک چہرے کی کیا بات کرتے ہو، اس مبارک چہرے کے مبارک پسینے کو ہی صحابہ دیکھتے رہتے تھے، اس کی زیارت کرتے رہتے تھے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک خاتون آئی حضور کی خدمت میں، کہنے لگی یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے لیکن خوشبو نہیں ہے گھر میں لگانے کے لیے. اچھا آپ کے پاس کوئی آئے اور خواہش ظاہر کرے عطر کی، خوشبو کی، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ جیب سے عطر نکال کے دے دیں گے، پیسے دے دیں گے، بھائی وہاں سے خرید لے عطر. اور آپ کے پاس اگر عطر نہ ہو تو کیا بولیں گے؟ بھائی میں معذرت چاہتا ہوں. اب وہ آئے حضور، خاتون آئی حضور کے پاس، میری بیٹی کی شادی ہے اور عطر لگانے کو نہیں. تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایک کام کرو، کل ایک بوتل لے کے آ جانا، کل ایک شیشی لے کے آ جانا. اب عورت کیا سوچ رہی ہوگی، میں شیشی لے کر جاؤں گی اور حضور اس شیشی میں عطر ڈال کے دیں گے. ہاں یہ ایک تصور اس کے دماغ میں آیا ہوگا نا بھائی، کہ سرکار نے فرمایا شیشی لے آنا، خالی شیشی لے آنا، بھر میں دوں گا، خالی شیشی لے آنا بھر میں دوں گا. اب اس عورت کے کانسیپٹ میں کیا بات ہوگی، سرکار کیا بھریں گے اس میں؟ بھائی آپ جاگ رہے ہیں سارے، کیا بھریں گے؟ سارے بولیں عطر بھریں گے. بھائی یہی ہے نا بھائی، عطر چاہیے تھی تو سرکار نے شیشی منگائی، بوتل لے کے آنا. تو اب وہ جب وہ لائی ہوگی تو اس کے دماغ میں کیا بات ہوگی کہ حضور اس میں عطر بھر کے دیں گے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ دیکھ رہے ہیں دوسرے دن بوتل لے کے آئی ہے. شاید حضرت ابو ہریرہ بھی سمجھ رہے ہوں گے عطر لائیں گے سرکار گھر سے، اس میں بھر کے دیں گے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر میں نے کیا منظر دیکھا، کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے محبوب نے اپنے جسم مبارک سے پسینے کے قطرے شیشے میں ڈالنا شروع کیا، اپنے بدن مبارک کے پسینے کے قطرے جمع کرنا شروع کیے، اس شیشی میں بھر دیے. جب شیشی حضور کے پسینے سے بھر گئی فرمایا جاؤ یہ لے جاؤ. اب وہ عورت دیکھ رہی ہے سرکار کا پسینہ. سبحان اللہ، کیسے تھے حضور کے ماننے والے، کیسے تھے حضور کے چاہنے والے، اور کیسے حضور سے عشق اور محبت رکھنے والے صحابہ تھے. وہ خواتین اسلام تھیں، کیسا عشق تھا حضور سے. انہوں نے تو نہیں پوچھا کس کتاب میں لکھا ہے کہ آپ پسینہ بانٹتے پھریں، کس کتاب میں لکھا ہے کہ آپ اپنے بال مبارک تقسیم کرتے پھریں، کہاں لکھا ہے؟ نہیں، انہوں نے کہا اللہ کے محبوب نے اپنا مبارک پسینہ عطا فرمایا. اور پھر حضور نے کیا فرمایا؟ اے خاتون
یہ بوتل لے جا، یہ پسینہ لے جا اور جا کے اپنی بچی کو دے دینا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، خاتون نے وہ شیشی لی، وہ چلی گئی اپنے گھر۔ پھر کیا ہونا تھا؟ پھر حضور کے پسینے کے چرچے سنیے کیا ہوئے۔ کہتے ہیں جس گھر میں وہ پسینے کی بوتل گئی تھی، جب اس گھر والوں نے حضور کے پسینے کو لگانا شروع کیا تو اتنا مہکتا تھا وہ پسینہ، مدینے کے کسی گھر سے وہ خوشبو نہیں آتی تھی جو اس گھر سے آیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ سناؤں، انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیے اس خوشبو کے بارے میں؟ فَكَانَتْ إِذَا تَطَيَّبَتْ بِهِ يَشُمُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ رَائِحَةً ذَلِكَ الطِّيبِ فَسَمُّوا بَيْتَ الْمُطَيَّبِينَ۔ کہتے ہیں مدینے میں پھر وہ گھر اتنا مشہور ہو گیا کہ سرکار کے پسینے جب انہوں نے لگانے شروع کیے، ان کے گھر میں ایسی خوشبو مہکتی تھی، لوگوں نے نام دے دیا یہ خوشبوؤں والا گھر ہے، یہ خوشبو والا گھر ہے۔ اللہ نے میرے آقا کو یہ شان عطا فرمائی، یہ شان اللہ نے حضور کو عطا فرمائی۔ بس آپ تصور ہی نہ کیجئے بلکہ یقین رکھ لیجئے، جن کا پسینہ گھر میں آ جائے وہ گھر مہک جاتا تھا، جن کی نالین اور قدم آ جائے تو گھر معطر نہیں ہوگا کیا؟ گھر منور نہیں ہوگا کیا؟ تو میرے آقا یقیناً ہماری قبروں میں تشریف لائیں گے، حضور ہماری قبروں میں جلوہ افروز ہوں گے۔ جب پسینہ پہنچتا ہے تو گھر مہکتا ہے، قدم آ جائیں، جسم رسول آ جائے تو کتنی مہکے گی قبر انشاءاللہ۔ سرکار علیہ السلام کی برکتیں، ان کی ولادت، ان کی شان۔ آج ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ میلاد کیوں منایا جاتا ہے، یہ میلاد کیوں کیا جاتا ہے؟ ہمارا صرف ایک سوال ہے، اگر اس کا جواب ہے تو کوئی ہمیں دے۔ کیا؟ ہمارا سوال یہ ہے، جب حضور پیدا ہوئے، جب حضور دنیا میں آئے، جب حضور کی پیدائش ہوئی، جب حضور کا میلاد ہوا، حضور نے کیا کیا تھا؟ بہت ساری باتیں میں کل عرض کروں گا انشاءاللہ، اور میں یہ آرزو رکھتا ہوں اور خواہش رکھتا ہوں، یہ تمنا کرتا ہوں کہ آپ جتنے سکون سے آج بیٹھ کے مجھے سن رہے ہیں نا، آپ مجھے نہیں سن رہے، آپ محبوب کا ذکر سن رہے ہیں۔ یہ مجھ گناہگار، سیاہ کار، بدکار پر اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے حضور کے ذکر سنانے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ یہ میری نجات کا ذریعہ ہے کہ مجھے سنانے والا الحمدللہ بنایا اور آپ کو سننے والا بنایا۔ اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے، آپ میں جو لوگ بیٹھے مجھے سن رہے ہیں اور مائیں بہنیں جو پردے میں سن رہی ہیں، میرے خیال میں میجورٹی، اکثریت، زیادہ تر وہی ہیں جو مجھے 10-12 سال سے سن رہے ہیں، اور میں یہی امید کرتا ہوں کہ جس طرح آج سن رہے ہیں اور پہلے سنتے رہیں، کل بھی انشاءاللہ آپ آرام سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اس قابل بنائے، مجھے سنانے کی ہمت، طاقت، جذبہ، صلاحیت عطا فرمائے، اور آپ کو سننے کی سعادت، توفیق عطا فرمائے۔ محبت سے اونچی آواز سے ذرا درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ تھکے تو نہیں ہیں آپ؟ آواز بڑی دھیمی دھیمی اور کمزور کمزور آواز آ رہی ہے، اونچی آواز سے سنائیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضور نے کیا کیا تھا دنیا میں آ کے؟ جب سرکار نے اپنا قدم مبارک کائنات میں رکھا، جب سرکار پیدا ہوئے تو کیا کیا تھا حضور نے؟ آپ کہیں گے سجدہ کیا تھا، ہاں بالکل سجدہ فرمایا حضور نے، لیکن سجدہ فرمانے کے بعد کیا کیا حضور نے؟ حضرت آمنہ سے پوچھو، یہ ساری باتیں کل میں نے آپ کو سنانی ہے انشاءاللہ، میرا وقت ختم ہوا، بس آخر میں ایک بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ سجدہ تو حضور نے فرمایا، لیکن اس سجدے میں کیا دعا کر رہے تھے؟ رب حب لی امتی، مولا میری امت کو بخش دے، مولا میرے غلام مجھے عطا فرما دے۔ ایمان سے کہہ دو جو دنیا میں آتے ہی تم کو یاد کرے، تم ان کو بھول جاؤ گے؟
جو دنیا میں آتے ہی ہمیں یاد فرمائیں، جو دنیا میں آتے ہی ہماری مغفرت کی دعائیں کریں، آنے کے دن کو، آنے کے وقت کو ہم بھول جائیں گے۔ احسان فراموش ہم نہیں ہیں، ہم احسان فراموش نہ بننا چاہتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا ہماری قیامت تک کی نسلوں کو جشن عید میلاد النبی منانے والا بنا، میلاد النبی کی خوشیاں منانے والا بنا، میلاد النبی پہ جھنڈے لہرانے والے، چراغاں کرنے والے، میلاد کرنے والے، صلاۃ و سلام پڑھنے والے، حضور کا ذکر سننے سنانے والے، حضور کے چرچے کرنے والے، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو ایسا باسعادت بنا۔ آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔